بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پائلز کے بارے میں بات کریں گے۔ پائلز جسے موہقے، مسے اور بواسیر بھی کہا جاتا ہے، یہ مقعد کے اندر اور باہر کے ایریا میں سوجی ہوئی خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ یہ خاص طور پر آنتوں کے حرکت کے دوران تکلیف، درد، خارش اور خون کے بہنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ بواسیر اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر مقعد کے ارد گرد جلد کے نیچے واقع ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر بواسیر کی دو اہم اقسام ہیں۔ پہلا اندرونی بواسیر، یہ مقعد کے اندر واقع ہوتی ہے اور یہ عام طور پر درد کا سبب نہیں بنتی، لیکن یہ خون کے بہنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اندرونی بواسیر مقعد سے باہر نکل سکتی ہے، اس وقت یہ تکلیف یا درد کا باعث بنتی ہے۔ طویل مدتی بواسیر کو مقعد کے اندر واپس دھکیلا جا سکتا ہے۔ دوسرا بیرونی بواسیر، یہ مقعد کے ارد گرد جلد کے نیچے واقع ہوتی ہے۔ بیرونی بواسیر خارش، درد اور تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ تھرومبوزڈ بھی ہو سکتی ہے، یعنی بواسیر کے اندر خون کے جملے کا عمل بھی ہو سکتا ہے، جو شدید درد اور سوجن کا باعث بنتا ہے۔ بواسیر ایک عام حالت ہے اور مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بشمول آنتوں کی حرکت کے دوران تناؤ، یہ قبض یا اسہال کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حمل، یہ پیٹ کے حصے پر بڑھتا ہوا دباؤ اور ہارمون کی سطح میں تبدیلی بواسیر کی نشو و نما کا سبب بن سکتی ہے۔ لمبے عرصے تک بیٹھنا یا کھڑا رہنا، اس سے مقعد کی رگوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ موٹاپا، زیادہ وزن کمر کے نیچے والے حصے پر اضافی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ کم فائبر والی خوراک، غذائی ریشے کی کمی آنتوں کی حرکت کے دوران قبض اور تناؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ بواسیر کا علاج متبادل طریقوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، جن میں سرجری شامل نہیں ہے۔ ان میں خوراک کی ایڈجسٹمنٹ، کریم اور طرز زندگی میں تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ بواسیر کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرنے والے عوامل جیسے قبض یا ضرورت سے زیادہ تناؤ کو حل کرنے سے سکون محسوس کر سکتے ہیں اور اپنی مجموعی مقعد کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہت سے گھریلو علاج بواسیر کی تکلیف سے نجات دلا سکتے ہیں۔ ان علاجوں میں گرم ہپ باتھ، یہ ایک غسل ہے جس میں صرف کولہوں کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے۔ ہیمامیلس یا ایلو ویرا جیل لگانا، اوور دی کاؤنٹر کریموں کا استعمال اور زیادہ فائبر والی غذاؤں کو خوراک میں شامل کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ مناسب حفظان صحت اور طویل بیٹھنے سے گریز بھی علامات کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ چند عام ہومیوپیتھک ادویات ہیں جو بواسیر سے نجات کے لیے تجویز کی جاتی ہیں۔ پہلی ہے ایسکیولس ہپ۔ یہ دوا اکثر اس قسم کی بواسیر کے لیے تجویز کی جاتی ہے جو انگور کے گچھے کی طرح محسوس ہوتے ہیں اور کمر کے نچلے حصے یا مقعد میں تیز شوٹنگ کے درد محسوس ہوتے ہیں۔ اس سے درد، خارش اور بھاری پن کے احساس کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہیمامیلس، اس دوا سے خون بہنے، درد اور تکلیف کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کولنسونیا، یہ دوا بواسیر میں قبض، درد اور خارش کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ایلوسوکوٹرینا، جسے ایلوز بھی کہا جاتا ہے، یہ دوا سوجن، خارش اور جلندار درد جیسی علامات کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نقص وومیکا، اس دوا کی ضرورت اکثر اس وقت محسوس ہوتی ہے جب بواسیر کا تعلق مسالہ دار کھانوں، الکحل اور محرکات کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ یہ قبض، خارش اور جلن کے احساسات کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ سلفر، یہ دوا دائمی بواسیر والے افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کے ساتھ خارش، جلن اور بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی سفارش اس صورتوں میں کی جاتی ہے جہاں علامات گرمی کے ساتھ خراب ہو جائیں اور ٹھنڈی اپلیکیشن کے ساتھ بہتر ہو جائیں۔ گریفائٹس،
بواسیر کے لیے گریفائٹس اس وقت تجویز کی جاتی ہے جب تکلیف بڑے، دردناک اور قبض کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ خارش، درد اور پاخانہ گزرنے میں دشواری کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھی انتہائی انفرادی ہے اور ادویات کا انتخاب فرد کی مخصوص علامات اور مزاج پر منحصر ہے۔ مناسب تشخیص اور ذاتی علاج کی سفارشات کے لیے تربیت یافتہ اور تجربہ کار ہومیوپیتھک پریکٹیشنر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ہومیوپیتھی کو ایک تکمیلی نقطہ نظر کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے اور اسے روایتی طبی علاج کی طرح نہیں لینا چاہیے، خاص طور پر بواسیر کی شدید یا مستقل صورتوں میں۔